أشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر داتا گنج بخش فیض عالم کے مظہر نور خدا ناگسارا پیر کامل کاملارا رہنما قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلو علیہ وسلم تسلیما درود پاک پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا جد الحسن والحسین وعلى آلك وصحابك يا إمام القبلتين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد قد ضاقت حيلتي أنت وسيلتي أدركني يا رسول الله حضرات ذی وقار ماہ محرم الحرام کا یہ مہینہ پاک ہے ہر کوئی مسلمان جانتا ہے اس ماہ مبارک کی عظمت کو شان کو اور اسی مہینہ میں اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی شہادت بھی ہے جنگیں تو بڑی بڑی ہوئیں ایسی جنگیں بھی ہوئیں جن میں میرے مصطفیٰ کریم خود شرکت فرمائی
بدر کا میدان دیکھ لیں، احد کا میدان دیکھ لیں، حنین کا میدان دیکھ لیں، بڑے بڑے مارکے ہوئے، بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، لیکن جتنے بھی مارکے ہوئے، جتنی بھی جنگیں ہوئیں، وہ کفر اور اسلام کی جنگیں تھیں۔ لیکن کربلا میں جو مارکا پیش آیا وہ کفر اور اسلام کا مارکا نہیں تھا، وہ کفر اور اسلام کی جنگ نہیں تھی۔ جنگ کرنے والے بھی مسلمان تھے، اور جن سے جنگ کرنے کا ارادہ لے کے آئے تھے وہ فقط مسلمان نہیں تھے بلکہ جنتی نوجوانوں کے سردار تھے۔ فقط مسلمان نہیں تھے، جنتی نوجوانوں کے سردار تھے۔ بڑے مارکے ہوئے، بڑی جنگیں ہوئیں، لیکن کفر اور اسلام کی جنگیں تھیں۔ کربلا والا جو مارکا ہے یہ کفر اور اسلام کا نہیں تھا، یہ حق اور باطل کا مارکا تھا۔ یہ حق اور باطل کا مارکا تھا، یہ حق اور باطل کی جنگ تھی کہ آقا حسین نے فرمایا یزیدی لشکر سن لے، میں یزید کی بیعت نہیں کرنے والا۔ کیوں نہیں کرنے والا؟ اس لیے نہیں کرنے والا کہ یزید مردود ہے، لعین ہے، بدمست ہے، شرابی ہے، زانی ہے، ماں کے ساتھ اس نے نکاح کو جائز قرار دے دیا، بہن کے ساتھ اس نے نکاح کو جائز قرار دے دیا۔ فرمایا میں نواسہ رسول ہو کے کسی باغی کے ساتھ ہاتھ پہ کیسے بیعت کر لوں؟ میں نے یہ بیعت نہیں کرنی۔ یزیدی لشکر نے کہا کہ حسین اگر تو نے بیعت نہیں کرنی تو پھر تیار ہو جا جنگ کے لیے۔ تو بہرحال دوستو، جتنی بھی اسلام میں جنگیں ہوئیں اس بات کی ونڈ ہو گئی کہ وہ ساری کفر اور اسلام کی جنگیں تھیں، لیکن کربلا والا مارکا کفر اور اسلام کا نہیں تھا بلکہ حق اور باطل کا مارکا تھا۔ کہ یزیدی لشکر اور یزید باطل راستے کو اختیار کر کے زندگی گزار رہے تھے، اور حسین حق پر تھا۔ حسین جس کا ایمان ہے وہ بولے حسین حق پر تھا۔ اللہ نے فرمایا، جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، فرمایا ذالک الذی، ذالک یہ، الذی وہ۔ میری بات کو ذرا دھیان سے سنیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ کربلا والوں کا مہینہ ہے، محرم الحرام کا، اور پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کچھ علمی گفتگو ہو جائے۔ ویسے تو خطیب مقرر اپنے اپنے انداز میں واقع کربلا بیان کرتے ہیں، لیکن ہم نے اس واقعہ کی حقیقت کو جاننا ہے، اس واقعہ کے پس منظر کو جاننا ہے۔ اللہ نے فرمایا ذالک یہ، الذی وہ، یبشر اللہ خوشخبری ہے۔ ذالک یہ، الذی وہ، یبشر اللہ خوشخبری ہے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کیے دیتا ہوں، ذالک یہ، الذی وہ، یبشر اللہ کیا ہے؟ خوشخبری ہے۔
کون سی مولا تو خوشخبری دے رہا ہے، کون سی خوشخبری تو سنانا چاہتا ہے؟ تو آواز آئی ذالکا، یہ الذی وہ یبشر اللہ خوشخبری ہے، یعنی کہ ذکر حسین کی خوشخبری ہے، ذکر حسین کی خوشخبری ہے۔ بعض لکھنے والوں نے لکھا یہ آیت کریمہ آقا حسین کے بارے میں نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہ یہ جو سورہ ہے نا، سورہ شورا، یہ تو مکی سورہ ہے، اور حسین کی ولادت کہاں پر ہوئی؟ مدینے میں۔ کہاں پہ ہوئی ہے؟ مدینے میں۔ تو لہذا یہ مکی سورہ ہے، تو حسین کی ولادت مدینے میں ہوئی ہے، اور حسین کی ولادت سے پہلے پہلے یہ آیت کریمہ کا نزول ہوا۔ اس کے ساتھ ہی وہ والی بھی آیت ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے محبوب ان سے فرما دو کہ میری اہل بیت سے مودت کرنا۔ تو گویا رب کائنات کا جب یہ ارشاد ہوا، اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا کہ یہ جو آیت ہے اس کا شان نزول حسین کی ولادت سے پہلے کا ہے، تو لہذا یہ جو فرمان ہے رب کا یہ اہل بیت کے متعلق نہیں ہو سکتا۔ لیکن سید نعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں کہ اگر آیت بے شک اس آیت کا شان نزول، اس آیت کا شان نزول چاہے حسین کی ولادت سے پہلے کا ہے، لیکن یہ آیت کریمہ رب نے حسین کی شان میں بیان فرمائی ہے۔ یہ آیت کریمہ رب نے حسین کی شان میں بیان فرمائی ہے۔ کسی نے سوال کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے شان نزول اس آیت کریمہ کا حسین کی ولادت سے پہلے کا ہے؟ تو ایک اور میرے ذہن میں آیت آ رہی ہے سورہ رحمان کی۔ اللہ فرما رہا ہے الرحمن علم القرآن، کہ میں نے علم سکھا کے بھیجا ہے۔ یا نہایت ہی سادہ لفظ کر لیتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے الرحمن، میں بڑا مہربان ہوں، علم القرآن، میں نے قرآن کا علم سکھا کے بھیجا ہے، خلق الانسان، اور پھر انسان کو تخلیق کیا ہے، پھر انسان کو تخلیق کیا ہے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کیے دیتا ہوں، آپ کے ذہن میں جو لفظ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں نہیں آیا۔ اللہ فرما رہا ہے میں بڑا مہربان ہوں، میں نے رحمان میری صفت ہے، اور میں نے قرآن کا علم سکھا کے بھیجا ہے، اور خلق الانسان، پھر انسان کو تخلیق کیا ہے، پھر انسان کو یا الہ العالمین، پہلے پیدا ہوتے ہیں ہم، علم تو بعد میں سیکھتے ہیں۔ پہلے پیدا ہونا ضروری ہے، پہلے تخلیق کا ہونا ضروری ہے۔ جب ہم پیدا ہوں گے، پیدا ہونے کے بعد ہم بڑے ہوں گے، ہمیں بولنا آئے گا، ہمیں سیکھنا آئے گا، ہمارے اندر وہ سینس پیدا ہوگی، تب تو ہم قرآن کا علم سیکھ پائیں گے۔ لیکن یا اللہ تو کہہ رہا ہے میں نے پیدا بعد میں کیا ہے اور قرآن کا علم پہلے سکھا کے بھیجا ہے۔ تو آواز آتی ہے اے میرے محبوب کے غلاموں، یہ تم کے لیے ہوگا، یہ اوروں کے لیے ہوگا کہ پیدا تم پہلے ہونا تمہارے لیے لازمی ہے، بعد میں سیکھنا پڑتا ہے۔ لیکن میں جن کے گھر والوں کی بات کر رہا ہوں نا، وہ عام گھر والے نہیں، وہ میرے نبی کے گھر والے ہیں۔ میں نے اپنے نبی کے گھر والوں کو پیدا بعد میں کیا ہے، قرآن کا علم پہلے سکھا دیا ہے۔ فرمایا میں اپنے نبی کے گھر والوں کو پیدا بعد میں کیا ہے، قرآن کا علم پہلے سکھا دیا ہے۔
قانون یہ ہے، قاعدہ یہ ہے، اصول یہ ہے، فطرت یہ ہے کہ بندہ پہلے پیدا ہوتا ہے، پھر پروان چڑھتا ہے، پھر اس میں سینس آتی ہے، پھر وہ سیکھتا ہے، پھر اسے علم آتا ہے۔ لیکن اللہ یہاں پہ فرما رہا ہے میں نے پہلے سکھایا ہے قرآن کا علم، تو بعد میں تخلیق فرمایا ہے۔ باری تعالیٰ تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ تو آواز یہی آتی ہے وہ اور ہوں گے جو تخلیق کے بعد سیکھتے ہیں۔ گویا میں رب نے اپنے نبی کے گھر والوں کو پہلے قرآن کا علم سکھایا ہے، پھر ان کی تخلیق فرمائی ہے۔ حضرات تو بات سمجھ میں آ گئی، فطرت، اصول، قانون، طریقہ یہی ہے۔ پہلے انسان پیدا ہونے کے بعد وہ علم سیکھ جائے، سیکھ لے۔ لیکن جب نبی کے گھر والوں کی باری آئی تو گویا اللہ فرما رہا ہے پہلے میں سکھا رہا ہوں، بعد میں تخلیق کر رہا ہوں۔ اب جو اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں سورہ شورا کا نزول آقا حسین کی ولادت سے پہلے ہوا ہے، تو گویا وہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین نے بے شک سورہ شورا کا نزول حسین کی ولادت سے پہلے فرمایا ہے، لیکن رب کائنات اس آیت میں بھی حسین کا ہی ذکر کر رہا ہے۔ اب میں ترجمہ کرتا ہوں ذالک الذی یبشر اللہ، کہ حسین کے ذکر کی خوشخبری ہے۔ حسین کے ذکر کی توجہ میری طرف کر لیں، 2 منٹ کچھ نہیں ہوتا۔ ذالک الذی یبشر اللہ، حسین کے ذکر کی خوشخبری ہے۔ ذالک یہ الذی وہ کون؟ حسین کا ذکر۔ یبشر اللہ، اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ عبادہ الذین، عبادہ الذین، ان بندوں کے لیے جو میرے ہیں، ان بندوں کے لیے جو میرے ہیں۔ یا الہ العالمین، تو فرما رہا ہے یہ حسین کے ذکر کی خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے۔ عبادہ الذی، جو میرے بندے ہیں۔ یا اللہ کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ تو آواز آتی ہے میرے محبوب کے غلاموں، میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ حسین کا ذکر کرنے والا کوئی بھی ہو، میں رب سے اپنا بندہ بنا لیتا ہوں۔ حسین کا ذکر کرنے والا کوئی بھی ہو، میں رب سے اپنا بندہ بنا لیتا ہوں۔ ایک اور آیت کریمہ میرے ذہن میں آ رہی ہے، بڑی مشہور آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ کو پڑھوں گا تو آپ کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی۔ اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا بے شک میں اور یصلون علی النبی، ان اللہ، بے شک میں، ان اللہ، شک نہ کرنا، میں اللہ و ملائکتہ، اور میرے فرشتے، میں اللہ شک نہیں کرنا، ان اللہ شک نہیں کرنا، میں اللہ اور وملائکتہ، میرے فرشتے۔ کس کے فرشتے؟ میرے فرشتے۔ کس کے فرشتے؟ لفظ میرے پہ توجہ دینا جی۔ اللہ کہہ رہا ہے میں اور میرے فرشتے۔ یا اللہ ہم نے کب کہا ہے کہ فرشتے ہمارے ہیں؟ تو کہہ رہا ہے بے شک میں اور میرے فرشتے
ہم نے کون سا کہا ہے یا اللہ جبریل میرا ہے، یا اللہ اسرائیل میرا ہے، یا اللہ اسرافیل میرا ہے؟ یا اللہ ہمیں تو پتہ ہے یہ سارے فرشتے تیرے ہیں، لیکن تو پھر بھی کہہ رہا ہے میرے فرشتے۔ ہم کون سا تیری بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں یا اللہ ہمارے فرشتے ہیں؟ مولا پھر تیرا یہ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ میرے فرشتے؟ ہم تو یہ رٹا نہیں لگا رہے کہ یہ فرشتے ہمارے ہیں، لیکن پھر بھی تو کہتا ہے شک نہ کرنا، بے شک میں اور میرے فرشتے۔ تو گویا رب کائنات فرما رہا ہے اے بات کرنے والوں، آگے والی بات میں بھی ذرا دھیان دو نا، میں کہنا کیا چاہتا ہوں؟ یا اللہ تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے میں کہنا چاہتا ہوں میں اور میرے فرشتے نبی پر اور نبی کے گھر والوں پہ درود پڑھتے ہیں۔ یا اللہ یہ میرے کا جو تو رٹا لگا رہا ہے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی، تو گویا رب کائنات فرما رہے ہیں اے میرے محبوب کے غلاموں، جو میرے نبی کی آل پر درود پڑھتا ہے اس بندے کو، چاہے وہ فرشتہ ہو چاہے وہ بندہ ہو، اس بندے کو یا پھر اس فرشتے کو مجھے اپنا کہنا بڑا اچھا لگتا ہے۔ اس بندے کو یا اس فرشتے کو مجھے اپنا کہنا اچھا لگتا ہے، اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں میرے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ نبی اور نبی کی آل پر درود پڑھتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم تشریف فرما تھے جمعہ والے دن، خلاف معمول حضور کی زبان سے 3 مرتبہ آمین کا جملہ نکلا۔ حضور نے صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا صحابہ آج خلاف معمول 3 مرتبہ میری زبان سے تم نے آمین کا جملہ سنا ہے، اس کی وضاحت سن لو۔ صحابہ نے عرض کی فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، سونے ساڑھے ماں تے باپ قربان ہون حکم فرما۔ میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا صحابہ جب میں منبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تھا تو جبریل آئے، جبریل آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ بندہ ہلاک ہو جائے، وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے جو اپنی زندگی میں اپنے والدین کو راضی نہیں کر سکا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے آمین فرمایا۔ جبریل نے پھر عرض کیا والضحیٰ کے چہرے والے وہ بندہ بھی برباد ہو جائے، اس بندے کی ناک بھی خاک آلود ہو جائے جو بندہ ماہ رمضان میں بھی روزے نہیں رکھتا۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ میں نے فرمایا آمین۔ اب پہلی مرتبہ جب حضور نے آمین فرمایا تھا جناب جبریل امین نے، یہ معصوموں کا معصوم ہے، فرشتہ ہے، کیا ہے؟ معصوم ہے، فرشتہ ہے، گناہوں کا تصور بھی فرشتے کے بارے میں ذہن میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ اب معصوم دعا مانگ رہا ہے، معصوموں کا سردار آمین کہہ رہا ہے، دعا کیا ہو رہی ہے؟ یا رسول اللہ وہ بندہ ہلاک ہو جائے جو اپنے ماں باپ کو راضی نہ کر سکا۔ تو دوستو پتہ چلا اگر ماں باپ راضی ہو جائیں اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اگر تسلی نہیں ہوئی تو ایک آیت کریمہ میرے ذہن میں ابھی آ رہی ہے، میرے کریم اور لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضرت امام زین العابدین کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، آگے عرض کرتا ہے اے امام یہ تو حکم کر کہ میرے پاس مال بڑا ہے، میرے پاس دولت بڑی ہے، میں اس کو خرچ کرنا چاہتا ہوں، کہاں پہ خرچ کروں؟ اب امام زین العابدین نے فرمایا تجھے نہیں پتا رب کا قرآن ہے کہ یسألونک ماذا ينفقون، اے محبوب یہ آ کے آپ سے سوال کرتے ہیں ہم اپنے مال کو کہاں پہ خرچ کریں؟ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، اے محبوب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، توجہ کا طالب ہوں، محبوب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں یسألونک ماذا ينفقون، ہم
اپنے مال کو کہاں پہ خرچ کریں؟ اے محبوب تم ان کو کہہ دو نا، اگر تم اپنے مال میں سے اپنی اماں کو چادر لے کے دے دو، اپنے باپ کو پیروں کے لیے خصہ لے کے دے دو، تم پر اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے گا۔ بات سمجھے؟ یعنی کہ اگر تم اپنے مال کو اپنے ماں باپ پہ خرچ کرو گے تو تم پہ اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور اللہ کا۔ آقا حسن پاک کو ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے بلایا، فرمایا بیٹا میرا دل کرتا ہے کہ تو میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کرے۔ کیا میرا دل کرتا ہے؟ تو میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کرے، لیکن بیٹا تو میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کیوں نہیں کھاتا؟ اب آقا حسن کا فرمان سنیے گا۔ آقا حسن فرماتے ہیں اماں میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوں، آپ لقمہ اٹھائیں اپنے منہ مبارک میں ڈال لیں تو کہیں ایسا نہ ہو آپ کے منہ میں لقمہ جانے سے پہلے میرے منہ میں لقمہ چلا جائے اور بے ادبی ہو جائے، اور بے ادبی ہو جائے۔ ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کھانا کھانے بھی نہیں بیٹھتے تھے، اس لیے کہ کہیں ماں کے لقمے سے پہلے میرے منہ میں لقمہ نہ چلا جائے، اس بات کو بھی وہ بے ادبی تصور کرتے تھے۔ پتہ چلا میرے کریم اور لجپال نبی کے اس فرمان کے مفہوم سے جو بندہ ماں باپ کو راضی کر لیتا ہے اس پر اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہو جاتا ہے۔ حضرات دوسرا فرمایا جو ماہ رمضان کے روزے نہ رکھے اور اللہ کو ماہ رمضان میں بھی راضی نہ کر سکے وہ ہلاک ہو جائے۔ اب رمضان کے روزوں کے بارے میں پوچھنا ہے تو کربلا والوں سے پوچھو۔ پیاس لگتی ہے نا ہمیں کہ اتنا بڑا دن ہے کیسے روزہ رکھیں، زندہ نہیں رہ پائیں گے۔ کربلا والوں سے پوچھو نا پیاس ہوتی کیا ہے۔ جعفر نام کا ایک جن ہے، 7 محرم کو آقا حسین کے پاس حاضر ہوا، عرض کی آقا حسین میں نے آپ کے نانے کا کلمہ پڑھا ہے تو آپ مجھے حکم دینا میں نہر فرات کا رخ آپ کے خیموں کی طرف موڑ دیتا ہوں، آپ بھی پانی پی لینا اور اپنے بچوں کو بھی پانی پلا دینا۔ اب امام حسین نے فرمایا اور جن جا چلا جا مجھے تجھ سے کوئی غرض نہیں، تو ہمیں جانتا نہیں، اگر چھوٹا سا اسماعیل زمین پہ ایڑی رگڑتا ہے تو رب کائنات زمین سے پانی کا چشمہ جاری فرما دیتا ہے۔ میرا تعلق تو اس خاندان سے ہے جس خاندان کا چھوٹا سا بچہ اگر زمین پہ ایڑی رگڑے تو رب کائنات زمین سے پانی کا چشمہ جاری فرما دیتا ہے۔ فرمایا جن چاہ چلا جا مجھے رب کعبہ کی قسم ہے اگر میں فرات کو حکم دوں تو وہ فرات تو فرات رہ گیا، اگر میں اس خیمے میں بیٹھ کر آب کوثر کو بھی حکم دوں نا تو آج آب کوثر کا بھی منہ میرے خیموں کی طرف ہو جائے، لیکن یہ میں کرنا نہیں چاہتا۔ جے سونا دل پر میرے دکھا وچ راضی میں سکھا نو چلے ڈاوا۔ فرمایا جن چلا جا، آج حسین پر امتحان ہے، رب کائنات ہمیں آزمانا چاہتا ہے۔ آج میں رب کائنات کی بارگاہ میں اس امتحان کو پورا کر کے دکھا دوں گا۔ یا اللہ اے اسماعیل کا سر تو نے بچا لیا تھا نا ابراہیم کے ہاتھوں، لیکن مولا دیکھ کربلا میں حسین اپنے 6 مہینے کی علی اصغر کو بھی نہیں بچا رہا۔ یا اللہ دیکھ لے آج علی اکبر کی جوانی کو بھی نہیں دیکھ رہا۔ مولا دیکھ آج میں نے نانے
کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ نانا نے کہا تھا نا کہ اے اسرائیل میں اپنا بیٹا نہیں دینا چاہتا، اے ابراہیم کو لے جا، میں اپنا بیٹا حسین نہیں دینا چاہتا۔ یا اللہ میں نے وعدہ پورا کر دیا ہے، میں وعدہ نبھا دیا ہے جو نانے کے ساتھ کیا تھا۔ اس وقت نانے نے میرے اوپر اپنا بیٹا قربان کیا تھا، آج میں نانے کے دین کی خاطر ایک بیٹا نہیں بلکہ 72 تن قربان کر رہا ہوں۔ ایک بیٹا نہیں بلکہ 72 تن قربان کر رہا ہوں۔ فرمایا جن جا چلا جا، پیاس کا پوچھنا ہے تو ان سے پوچھو، ہم روزہ نہیں نہ رکھتے، میں پیاس لگتی ہے، برداشت نہیں ہوتا، اتنا بڑا دن ہے کیسے گزرے گا۔ بہرحال دوستو، تیسرا فرمایا جو نبی اور نبی کی آل پر درود نہیں پڑھتا وہ بھی تباہ ہو جائے۔ کیا پتا چلا؟ جو نبی اور نبی کی آل پہ درود نہیں پڑھتا، رب کائنات کو اس کی کوئی بھی پرواہ نہیں ہے، وہ چاہے تباہ ہو جائے چاہے برباد ہو جائے، رب اسے اپنا نہیں کہتا۔ دوبارہ رپیٹ کیے دیتا ہوں، اللہ نے فرمایا ذالک الذی، حسین کا ذکر کرنے والوں کے لیے یبشر اللہ، خوشخبری ہے، عبادہ الذین، وہ اس کے بندے ہیں، وہ اس کے بندے ہیں۔ پتہ چلا جو حسین کا ذکر کرتا ہے، جو حسین کا ذکر کرتا ہے، اللہ اسے بھی اپنا بندہ کہتا ہے، اور جو حسین پہ درود پڑھتا ہے رب اسے بھی اپنا بندہ کہتا ہے۔ حضرات ذیوکار نماز کی حالت کو دیکھ لیں، نماز شروع ہو رہی ہے اللہ اکبر سے، اب تکبیر تحریمہ کہی، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیے، ثنا پڑی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ تو نے نماز قبول کر لی ہے، آواز آئی میں نے نہیں نماز قبول کی۔ اب سورت فاتحہ پڑھتے ہیں، سورت فاتحہ مکمل کر دی، میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ تو نے نماز قبول کر لی ہے، سورت فاتحہ مکمل پڑھ چکا ہوں، آواز آتی ہے نہیں میں نے تیری نماز کو ابھی قبول نہیں کیا۔ حضرات ذیوکار رب کائنات کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے سورت اخلاص پڑھتے ہیں، رب کائنات کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں کہ قل هو اللہ احد، یا اللہ تو اکیلا ہے، یا اللہ میں نے تیری وحدانیت کا اقرار بھی کر دیا ہے، اب تو نے نماز کو قبول کر لیا ہے۔ فرمایا نہیں ابھی نہیں، میں نے تیری نماز کو قبول کیا۔ اب حضرات ہم آگے چلتے ہیں، اللہ اکبر کہنے کے بعد رکوع میں جا کر رب کائنات کی تسبیح بیان کی، یا اللہ تو نے نماز کو قبول کر لیا ہے، میں نے 3 مرتبہ تیری تسبیح پڑھی ہے، سبحان ربی العظیم۔ آواز آتی ہے نہیں میں نے نہیں تیری نماز کو قبول کیا، یا الہ العالمین سمی اللہ لمن حمیدہ، اب تو کر لے قبول۔ آواز آئی ابھی نہیں میں نے قبول کیا۔ حضرات ہم سجدے میں چلے گئے، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، یا اللہ اب قبول کر لی ہے تو نے نماز۔ آواز آتی ہے نہیں قبول کی میں نے تیری نماز ابھی۔ حضرات ہم التحیات پہ بیٹھتے ہیں، التحیات للہ، یا اللہ کر لی قبول، فرمایا نہیں کی۔ عبدہ و رسول، یا اللہ کر لی قبول نماز، فرمایا نہیں قبول کی۔ یا اللہ کر لینا قبول نماز، کیوں نہیں کرتا؟ اچھا یا اللہ اللہم صلی علی محمد، یا اللہ اب تو کر لے قبول نماز، کر لیا قبول تو نے میری نماز۔ آواز آتی ہے نہیں کی، اب بھی میں نے تیری نماز قبول۔ یا اللہ کیوں نہیں نماز قبول کرتا؟ کر لے نماز قبول۔ میں شروع سے لے کر یہاں تک تیری وحدانیت کا اقرار کرتا چلا گیا، حتیٰ کہ میں نے تیرے نبی پہ درود بھی پڑھ دیا ہے، اب تو میری نماز کو قبول کر لے۔ تو آواز آتی ہے اے میرے بندے، میرے نبی پہ درود پڑھنے سے نماز قبول نہیں ہوتی، یا اللہ پھر کیسے نماز قبول ہوگی؟ فرمایا میری نبی پہ بھی درود پڑھنا پڑے گا، اور میرے نبی کے گھر والوں پہ بھی درود پڑھنا پڑے گا۔ جب تم میرے نبی پہ اور میرے نبی کے گھر والوں پہ درود پڑے گا، میں رب تیری نماز کو قبول فرما لوں گا۔ پتہ کیا چلا؟
جو حسین کا ذکر کرے وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، اور جو نبی اور نبی کی آل پر درود پڑے وہ بھی رب کو بڑا پسند ہے، وہ بھی رب کو بڑا پسند ہے۔ حضرات آگے چلتے ہیں تھوڑا، فرمایا ذالک الذی، حسین کا ذکر وہ ذکر ہے، یبشر اللہ، خوشخبری ہے، عبادہ الذین، میرے بندوں کے لیے، عبادہ الذین، میرے بندوں کے لیے۔ فرمایا کلا، محبوب کہہ دو نا، اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، محبوب کہہ دو نا جو میرے بندے ہیں، جو میرے بندے ہیں، جو میرے بندے ہیں۔ اچھا اگلی والی آیت کو میں اگلے جمعے پہ چھیڑ دوں گا، یہ پچھلی والی جو آیت میں پڑھ رہا ہوں اس کو پورا کرو۔ عبادہ الذین آمنوا، عبادہ الذین آمنوا، میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں، انشاءاللہ ترنم سروں والی تقریر بھی ہم سن لیں گے 10 محرم کو، لیکن کچھ علمی باتیں ہو جائیں۔ پہلا جمعہ ہے عبادہ الذین آمنوا، اللہ کس سے مخاطب ہے؟ ایمان والوں سے۔ کس سے مخاطب ہے؟ ایمان والوں سے۔ گویا رب کہہ رہا ہے حسین کا ذکر خوشخبری ہے میرے بندوں کے لیے، اور اللہ کے بندے وہ بندے ہیں جو ایمان والے ہیں، اللہ کے بندے وہ بندے ہیں جو۔ اچھا ایک اور بات یار میرے ذہن میں آ گئی، ویسے ہی میں نے پڑھی تو نہیں، ویسے ذہن میں آ گئی ہے۔ آمنو اللہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ آمنو کے لفظ کتنے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے حسین کے ذکر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ کیوں خوشخبری ہے؟ وہ میرے بندے ہیں، اور جو میرے بندے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ آمنو، ایمان والے ہوتے ہیں۔ اللہ ان کو ایمان کی سند سے نواز رہا ہے۔ آمنو کتنے لفظ ہیں؟ الف، میم، نون، واو اور ساکن الف۔ کتنے ہوئے؟ کتنے ہوئے؟ بولو یار کتنے ہو گئے؟ گنتی نہ ہوندی۔ 5 لفظ ہو گئے۔ کتنے ہو گئے؟ 5 لفظ ہو گئے۔ الف، میم، نون، واو اور الف ساکن ہے۔ آمنو، اب میں جو سمجھانے جا رہا ہوں اس بات کو سمجھانے سے پہلے میں ریپیٹ کیا دیتا ہوں۔ آمنو میں کتنے لفظ ہیں؟ اپنے دل کی زمین کو وسیع کر لیجئے تاکہ میرا جملہ آگے جو میں پڑھنے والا ہوں آسانی سے آپ پک کر سکے۔ آمنو میں کتنے لفظ ہیں؟ 5 لفظ ہیں۔ آمنو میں کتنے لفظ ہیں؟ ریپیٹ کرتا ہوں ساری تقریر کا لب لباب۔ اللہ فرما رہا ہے ذالک الذی، حسین کا ذکر کرنے والوں کے لیے یبشر اللہ، خوشخبری ہے۔ کیوں خوشخبری ہے؟ عبادہ الذین، وہ بندے اللہ کے بندے ہیں، اور جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے آمنو وہ ایمان والا ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وہ ایمان والا ہوتا ہے۔ اب ایمان والا کون ہوگا؟ آمنو کے لفظ 5 ہیں، الف، میم، نون، واو اور الف ساکن۔ یا اللہ تو سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ آمنو کے 5 لفظ رکھ کے، حالانکہ الف ساکن ہے پڑھا نہیں جاتا، لیکن قرآن میں ایک بھی ایسا آمنو مجھے دکھا دو جہاں پر یہ 5واں لفظ لکھنے کے لیے نہ آیا ہو، جہاں یہ آمنو کے ساتھ الف ساکن لکھا ہوا نہ ہو۔ یا اللہ تو الف ساکن نہ بھی لکھتا تو آمنو تو پڑھا جانا تھا نا، لیکن تو نے الف ساکن ہر آمنو کے ساتھ لکھ کے ان کو 5 کی تعداد میں مقرر کیا، مقید کیا، 5 کی قید میں آمنو کو قید کر دیا۔ یا اللہ تو سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے اے میرے محبوب کے غلاموں، میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں آمنو کے 5 لفظ رکھ کر کہ ایمان والا وہی بندہ ہوگا، ایمان والا وہی بندہ ہوگا۔ پنجابی بول لیتا ہوں، ایمان
بندہ ہوگا جیڑا بندہ 5 تن نال پیار کرنے والا ہوگا۔ آمانو نہیں پڑھا جاتا تھا، 4 لفظ ہوتے، حمزہ کھڑ زبر آ، میم زبر ما، آمانون پیشوانو، آمانو پڑھا جا رہا ہے نا، لیکن اس کے باوجود رب نے ایک الف اور آگے رکھ دیا۔ پورے قرآن میں آمانو ایک بھی ایسا نہیں ہے جس میں الف ساتھ نہ ہو، ساکن الف جو اینڈ پہ ہے واو کے بعد۔ تو یا اللہ کیا سمجھانا چاہتا ہے آمانو کے 5 لفظ رکھ کے؟ تو آواز آتی ہے قدرت الہی کی، میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں 5 کی تعداد میں آمانو کو قید کر کے کہ ایمان والا وہی بندہ ہے جس کے دل میں 5 تن کا پیار ہوگا، جس کے دل میں۔ اچھا اگلے دن میں نے ایک بات سنی تھی کہ 5 تن پاک قاری صاحب نے کہا ہے، تو دوسرے کیا پاک نہیں ہیں یا پھر یہی 5 تن ہیں؟ تو 5 تن یہی ہیں، فاطمہ، حسن حسین، مصطفیٰ کریم، مولا مشکل کشا، شیر خدا، ان کے علاوہ 5 تن نہیں۔ میرے کریم اور لجپال نبی نے خصوصی توجہ انہی کی طرف دلوائی ہے۔ بقایا رہ گیا مسئلہ میرے گھر کے، میرے نبی کے گھر والیاں، تو ظاہری بات ہے جو گھر والی ہوتی ہے وہی اہل بیت۔ اہل بیت کا معنی کیا ہے یار؟ اہل بیت نبی کے گھر والے، تو بیوی بھی تو گھر والی ہوتی ہے، بیوی باہر والی نہیں ہوتی، بیوی بھی گھر والی ہوتی ہے۔ لیکن رب کائنات کے پیارے حبیب نے فرمایا 5 تن پاک سے مراد میں محمد ہوں، میرا علی ہے، میری فاطمہ ہے، میرا حسن ہے، میرا حسین ہے۔ ذالک الذی، خوشخبری ہے حسین کا ذکر کرنے والوں کے لیے، عبادہ الذین، وہ میرے بندے ہیں، اور جو میرے بندے ہوتے ہیں وہ ایمان والے ہوتے ہیں، اور ایمان والا وہ ہوتا ہے جس کے دل میں 5 تن پاک کا پیار ہوتا ہے۔ اچھا ایک جملہ یہاں پہ پھر میں کہہ گیا، 5 تن پاک، 5 تن پاک، 5 تن پاک۔ یا رسول اللہ 5 تن پاک کیوں فرما رہے ہیں؟ ویسے بھی آپ 5 تن کہہ دیتے، ہمیں یقین تھا آپ کی زبان پر کہ یا رسول اللہ فرما دیتے 5 تن سے تم نے پیار کرنا ہے، 5 تن پاک، لفظ پاک کی قید کیوں لگا رہے ہو؟ تو آواز آتی ہے یہ تو ہے ہی پاک نا، لیکن میں چاہتا ہوں میری 5 تن پاک کا جو ذکر کرنے والا ہے وہ بھی پاک ہونا چاہیے، وہ بھی پاک ہونا چاہیے۔ گویا رسول اللہ کے فرمانے کا یہ مقصد ہے کہ پلیت زبان ان پاک ہستیوں کا نام نہ لے۔ کوئی شرابی ہو، شراب پی کے علی علی کہے تو رب کو اس کا علی علی کہنا قطعاً پسند نہیں۔ ارے کوئی بے نمازی ہو تو علی علی کہتا پھرے، رب کو اس کا علی علی کہنا نہیں پسند۔ حضرت عظیم وقار گلیوں بازاروں کوچوں میں اگر کوئی بندہ شریعت کا تارک ہو کے علی علی کے نعرے لگائے بھی تو اس کا علی علی کہنا نہ رب کو پسند ہے، نہ حضرات میرے نبی کو پسند ہے۔ اللہ اور اللہ کا رسول اسی کا علی علی کرنا پسند کرتا ہے جس کے دل میں ایمان ہو۔ یا اللہ ایمان تو ہو گیا، ایمان کے بعد بھی کسی چیز کا ہونا لازمی ہے۔ فرمایا ایمان کے بعد اپنی زبان کو میرے نبی کے اہل بیت کے لیے، میرے نبی کے اہل بیت کے لیے اس زبان کو پاک رکھنا بھی ضروری ہے۔ حضرت ذی وقار جو پاک ہو اس کا زبانیں، اس کا ذکر بھی پاک زبانیں کرتی ہیں، اور کیوں ہم اس کا ذکر پلیت زبان سے کرے؟ جس کا حضرات تمنا آرزو خواہش یہ تھی، یہی ہے تمنا کہ دین اسلام رہ جائے۔ حضرت ذی وقار آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں کربلا کا۔ میرے امام علی مقام خیمے میں تشریف فرما ہے، 10 محرم الحرام ہے، ابھی 10 محرم الحرام کی شام ہو گئی ہے، اندھیرا چھا گیا ہے۔ اب یزیدی سروں کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے سر اکٹھے کیے نا تو 71 سر تھے، حضرات ایک سر نہیں مل رہا تھا۔ اب یزیدی فوج کہنے لگی جب تک ہمیں چھوٹا سا سر
اصغر کا سر تھا جس نے سب سے پہلے ہم نے شہید کیا تھا، وہ 6 ماہ کے بچے کا سر نہ ملے، ہم نے کربل کی دھرتی سے جانا نہیں ہے۔ اب سارے یزیدیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جلدی کرو، وہ ایک سر جو کم ہے نا اسے تلاش کرنا شروع کر دو۔ حضرات اب اسے تلاش کر رہے ہیں لیکن وہ سر مل نہیں رہا۔ کربلا کی ریتلی زمین ہے، اب کربلا کی ریتلی زمین میں کہاں سے سر ملے گا؟ کسی یزیدی بے ایمان نے بول کے کہا، اے سر تلاش کرنے والوں، ایسے سر نہیں ملنے والا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ لجپال حسین نے اس سر کو، اس جسم کو، اس دھڑ کو ہیموں کے پیچھے چھوٹی سی قبر کھود کے، چھوٹا سا گڑھا کھود کے اس میں دفنا دیا ہے۔ اب یزیدیوں کا لشکر ہے، حضرات کربلا کا میدان ہے، ریگستان ہے، ہر طرف ریت کے ٹیلے ہیں۔ ایک یزیدی بول کے کہنے لگا، اب ریت میں اس سر کو کیسے تلاش کریں؟ کسی نے جواب دیا، کیسے تلاش کرنا ہے؟ وہ سر تو حسین نے دفنا دیا، وہ جسم تو ننھا سا علی اصغر کا جسم تو حسین نے اپنے ہاتھوں سے دفنا دیا۔ حضرات کون علی اصغر ہے؟ ارے کون علی اصغر ہے؟ میرے امام علی مقام اتمام حجت کے لیے لے کر آئے نا علی اصغر کو، ارے ننھے سے شہزادے کو لے کر آتے ہیں، ارے 6 مہینے کی عمر ہے، یہ نہیں کہ پانی مانگنے کے لیے لے کر آئے ہو، یہ خطیب رلانے کے لیے عوام کو کہتے ہیں۔ ارے حسین نے پانی مانگا تھا، رب کعبہ کی قسم مجھے کوئی روایت نہیں ملتی جس میں یہ ذکر آیا ہو کہ حسین نے پانی مانگا تھا۔ ارے پانی حسین کیوں مانگتا؟ وہ پانی حسین نے مانگا نہیں تھا بلکہ طلب کیا تھا۔ اس لیے طلب کیا تھا کہ قیامت کے دن یہ یزیدی نہ کہہ دیں کہ حسین نے ہم سے پانی طلب ہی نہیں کیا، ہم دیتے کیا۔ بہرحال دوستو، اب یزیدی کربلا کے میدان میں وہ سر تلاش کر رہے ہیں، وہ ایک جسم تلاش کر رہے ہیں۔ کسی یزیدی نے مشورہ دیا، ایسے سر نہیں ملے گا، آپ کے ہاتھوں میں نیزے ہیں، ان نیزوں کو زمین میں مارو، ان نیزوں کو ریت کے ٹیلوں میں مارو۔ اب یزیدیوں نے نیزے ریت میں مارنے شروع کر دیے۔ اب یزیدی اس دھڑ کو تلاش کر رہے ہیں۔ اپنی اولاد سے محبت کرنے والوں ذرا دل تھام کے سنو، یزیدیوں نے علی اصغر کی لاش کو کیسے ڈھونڈا تھا؟ علی اصغر کی لاش کو کیسے ڈھونڈا تھا یار؟ یزیدیوں نے نیزے مار رہے ہیں ریت پر، چانک ایک جگہ پہ نیزہ لگتا ہے، علی اصغر کے جسم میں گھس جاتا ہے۔ جب علی اصغر کے جسم میں نیزہ گھسا، یزیدیوں میں سے ایک یزیدی نے زور سے نیزہ کھینچا، وہ نیزہ اب خالی نہیں آیا، اس نیزے پہ 6 ماہ کے علی اصغر کا جسم بھی لٹکا ہوا ہے۔ جب 6 مہینے کے علی اصغر کے جسم کو نیزے پہ پایا تو وہ یزیدی بے ایمان مردود لعین، اب بھی اسے صبر نہ آیا حسین کے ننھے سے شہزادے علی اصغر کی لاش کو دیکھ کر۔ اب حضرات ننھے سے شہزادے علی اصغر کی لاش کو نیزے سے اتارتا ہے، خنجر پکڑتا ہے ہاتھ میں، خنجر پکڑ کے علی اصغر کا سر بالوں سے پکڑا اور گردن پہ خنجر چلا دیا، گردن پہ خنجر چلایا۔ ننھی سی سکینہ دیکھ رہی ہے یہ معاملہ، دوڑی ہوئی آئی، دوڑتی ہوئی آئی پھوپھی کے پاس، پھوپھی زینب کے پاس آ کر کہتی ہے، پھوپھی زینب کو دیکھنا کیا ہو رہا ہے؟ پھوپھی نے فرمایا کیا ہو رہا ہے، کیوں اتنا ڈر گئی ہے؟ اب ہاتھ جوڑ کے عرض کرتی ہے، پھوپھی جان میں نے 18 سال کی عمر میں علی اکبر کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن میرا علی اکبر ایک مرتبہ
شہید ہوا ہے، میں نے بابا کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، میرا بابا بھی ایک مرتبہ شہید ہوا ہے، میں نے عباس کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، عباس بھی ایک مرتبہ شہید ہوا ہے۔ ذرا دیکھنا میرے ننھے سے ویر علی اصغر کو، یہ ایک بار شہید نہیں ہوا، یہ 3 بار شہید ہوا ہے۔ اللہ، یہ کتنی بار شہید ہوا ہے؟ 3 بار شہید ہوا ہے۔ ذرا کتنا جگرا ہوگا ان بے ایمانوں کا، کتنا دل ہوگا بے ایمانوں کا۔ علی اصغر کی نعش کو نیزے کے ساتھ زمین کربلا کی دھرتی سے نکال کر، پھر نیزے سے اتار کے سر کو بالوں سے پکڑ کے خنجر کے ساتھ سر جدا کر دیتے ہیں۔ عمر کتنی ہے؟ قصور کیا تھا علی اصغر کا؟ کوئی قصور تھا علی اصغر کا؟ قصور تو کسی کا بھی نہیں تھا، بس انہوں نے سوچا کہ ہم نے سروں کے لے کے جانا ہے۔ تو جو بات کر رہا تھا، جو اتنے پاک ہوں، جو اتنے پاک ہوں، اتنے پاک ہوں، ان کا ذکر بھی پاک زبانوں سے کرنا چاہیے نا، ان کا ذکر بھی پاک زبانوں سے کرنا چاہیے۔ میں پھر ریپیٹ کیے دیتا ہوں اپنی ساری تقریر کا لب لباب۔ اللہ فرما رہا ہے، سورۃ شورا ہے، قرآن سے حسین کا ذکر ثابت کر رہا ہوں۔ اچھا، قرآن کی ساری صورتیں کس کے نام ہیں؟ محمد کے نام ہیں۔ کس کے نام ہیں؟ محمد کے نام ہیں۔ قرآن کی ساری صورتیں محمد کے نام پر ہیں، یعنی کہ رب نے کہہ لو اللہ نے سارا قرآن محمد دے نامے لا چھڑیا ہے۔ اللہ نے سارا قرآن محمد دے نامے لا چھڑیا ہے۔ قرآن کی ساری صورتیں اللہ نے محمد کے نام لگا دی ہیں۔ تو جو ہم ذکر کرتے ہیں نا حسین کا، کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ میں کہتا ہوں یار، اللہ نے پورا قرآن محمد کے نام لگا دیا، یہ شرک نہیں ہوا؟ ہم 4 دیگیں پکا کے حسین کا ذکر کر لیں تو یہ شرک کیسے ہوتا ہے؟ اللہ تو خود قرآن پہ حسین کا ذکر کر رہا ہے، اور فقط حسین کا ذکر ہی نہیں کر رہا، بلکہ اللہ فرما رہا ہے لوگوں جو بھی حسین کا ذکر کرے گا میں رب اس کو اپنا محبوب بنا لوں گا۔ فرمایا ذالکا، یہ اللہ زی وہ ہے۔ کیا یہ وہ ہے؟ یہ وہ سے اللہ کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ سید نعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اس کا ترجمہ ایسے کرو کہ حسین کا ذکر وہ ذکر ہے، یبشر اللہ خوشخبری ہے اللہ کی طرف سے عبادہ الذین، ان بندوں کے لیے جو اللہ کے بندے ہیں، عبادہ الذین، ان بندوں کے لیے جو اللہ کے بندے ہیں، اور جو اللہ کے بندے ہیں آمنو وہ ایمان والے ہوتے ہیں۔ اور ایمان والا کون ہوتا ہے؟ آخری جملے ہیں، میں نے ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ بات ذہنوں میں بیٹھ جائے کہ قرآن میں بھی حسین کا ذکر ہے۔ حضرات اللہ سورۃ شورا میں فرما رہا ہے ذالکا، یہ اللہ زی وہ، یہ وہ کیا مولا؟ سید نعیم الدین مراد آبادی کی تفسیر رکھے نہ آگے تو پھر سورۃ شورا نکال کے اس آیت کو پڑھیں، پھر ساتھ اس کی تفسیر پڑھیں۔ آپ لکھتے ہیں یہ وہ سے مراد ہے کہ حسین کا ذکر وہ ذکر ہے کہ یبشر اللہ خوشخبری ہے۔ کن کے لیے؟ حسین کا ذکر کرنے والوں کے لیے۔ اب حسین کا ذکر کون کرے گا؟ عبادہ الذین، وہ کرے گا جو اللہ کا بندہ ہو، اور جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے آمنو وہ ایمان والا ہوتا ہے۔ اور آمنو کے 5 لفظوں کی قید رکھ کے رب کائنات نے بتا دیا ایمان والا وہی ہوگا جس کے دل میں محبت رسول ہوگی، اور محبت رسول کے ساتھ ساتھ پنجتن پاک کا پیار بھی ہوگا، پنجتن پاک کا پیار بھی ہوگا۔ اب پتا چلا جس کے دل میں پنجتن پاک کا
پیار ہو وہ پاک ہوتا ہے، اس کی زبان پلیت نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے سینے میں پنجتن پاک کا پیار ہے۔ آقا حسین نے کربلا کے میدان میں یہی آگے کوفیوں سے مخاطب ہو کے کہا تھا، اے کوفیوں تمہاری جرت کیا ہے؟ یہ آخری جملے سن لینا، کوئی نہیں 10 منٹ اوپر بھی ہو گئے۔ حضرات حسین نے کربل کے میدان میں جب آئے اتمام حجت کے لیے تو کیا کہا تھا؟ حسین نے کوفیوں سے مخاطب ہو کے، یزیدیوں سے مخاطب ہو کے یہی کہا تھا، اے یزیدیوں تمہاری کیا جرت ہے؟ تم مجھ سے مقابلہ کرو، اگر میں کر دوں اشارہ مٹی تمہیں کھا جائے، اگر میں کر دوں اشارہ، توجہ سے یار سننا 2 منٹ کے لیے، اے یزیدیوں تمہاری جرت کیا ہے؟ تم حسین کا مقابلہ کرو، تم حسین کی جرت کو نہیں جانتے، ارے مٹی تمہیں کھا جائے اگر میں کر دوں اشارہ۔ یزیدی بول کے کہنے لگے حسین یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو زبان سے بھی حکم نہ دے مٹی کو، فقط ہاتھ سے اشارہ کرے اور یہ مٹی ہمیں کھا جائے، کوئی دلیل بھی تو پیش کرنا۔ اب آقا حسین فرماتے ہیں یزیدیوں سن لو، مٹی تمہیں کھا جائے اگر میں کر دوں اشارہ، مٹی کا جو مالک ہے وہ بابا ہے ہمارا۔ ابو تراب، مٹی کا جو مالک ہے وہ بابا ہے ہمارا۔ مٹی کا جو مالک ہے، تو کی ہے یار بہ جا، مٹی کا جو مالک ہے وہ بابا ہے ہمارا۔ اب آقا حسین نے ایک اور پیغام دیا جو آپ سب کے لیے ہے، دل کی تختی میں اس پیغام کو لکھ لینا، قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا۔ آقا حسین نے یزیدیوں سے مخاطب ہو کے کہا، اے یزیدیوں سن لو، جب تک رہے گی دنیا، رہیں گے دنیا میں رنگ میرے، زمین پر ذکر، فضا میں ترانے، رہے گی ہر چیز سنگ میرے۔ جب تک رہے گی دنیا، رہیں گے دنیا میں رنگ میرے، زمین پر ذکر، فضا میں ترانے، رہے گی ہر چیز سنگ میرے۔ یزیدیوں، کوفیوں، شامیوں سن لو، جب تک رہے گی دنیا، رہیں گے دنیا میں رنگ میرے، زمین پر ذکر، فضا میں ترانے، رہے گی ہر چیز سنگ میرے۔ ارے سن لو یزیدیوں، کوفیوں، تم جی کر بھی مرو گے اور مر کر بھی جیئیں گے ملنگ میرے۔ خوشی نہیں ہوئی ہے جملہ سن کے کہو سبحان اللہ۔ فرمایا سن لو تم جی کر بھی مرو گے اور مر کر بھی جیئیں گے ملنگ میرے۔ حضرت ذی وقار آقا حسین پیغام دے رہے ہیں اپنے نانے کی امت کو، اے میرے نانے کی امت یاد رکھنا، اور کوفیوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں، اے کوفیوں، شامیوں سن لو، اگر میرے دشمن کو خدا کے گھر میں بھی موت آئے وہ یزید ہوگا۔ میں بڑا جملہ کہنے والا ہوں، حضرات توجہ سے سنیے گا، اپنے دلوں کے دامن بچا کے، اپنے دلوں کو حسین کے پیار میں کھلا رکھ کے میرے اس جملے کو حضرات اپنے دلوں میں مقید کر لینا۔ آقا حسین کوفیوں سے فرما رہے ہیں، اے کوفیوں سن لو، اگر میرے دشمن کو خدا کے گھر میں بھی موت آئے وہ یزید ہوگا، اگر میرے دشمن کو خدا کے گھر میں بھی موت آئے وہ یزید ہوگا۔ میرا حبدار اپنے گھر میں بھی مر جائے وہ شہید ہوگا۔ میرا حبدار اپنے گھر میں بھی مر جائے۔ اب اس شعر پہ نبی کے فرمان کی مہر لگا دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، او من مات علی حب آل محمد او مات شہیدہ، جو بندہ میرے آل کے پیار کو دل میں رکھ کر فوت ہو گیا، وہ فوت نہیں ہوا، رب نے اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرما دیا ہے۔ دعا ہے رب کائنات کی ذات ہمیں کما حق ہو
نبی اور نبی کے گھر والوں سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن دوستوں نے بھی سنتے ادا